السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خبیث روح سے انتہائی بدبو کا اٹھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یقیناً جب کافر کی روح نکلتی ہے، حماد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو اور اس پر کی گئی لعنت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے سجین کی طرف لے چلو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگائی، یعنی جیسے بدبو کے وقت کوئی بھی اپنے کپڑے کو اوپر کر لیتا نا ناک کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چادر کو ناک پر رکھ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کسی مردار کی سب سے زیادہ بدبو زمین پر پائی جا سکتی ہے۔ کبھی آپ کسی مرے ہوئے جانور کے پاس سے گزرے تو کیسی سڑاند اور کیسی شدید قسم کی بو ہوتی ہے، تو اسی قسم کی بو اس مردے کی روح سے بھی نکلتی ہے جو کفر کی حالت میں جان دیتا ہے، اور اس کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے، لیکن اسے وہاں قبول نہیں کیا جاتا، آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، کہا جاتا ہے کوئی مرحبا نہیں، نو ویلکم، اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا، لوٹ جا برائی کے ساتھ کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اسے آسمان سے سجین میں گرا دیا جاتا ہے۔ سیدنا براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یعنی بعض لوگ اپنی برائیوں کی وجہ سے برے مشہور ہو جاتے ہیں نا، تو اسی نام سے پھر اس کو وہاں پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی اتنا مشکل ہے ان کا جنت میں جانا۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو بہت برے طریقے سے پھینکا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا ڈالے، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ قبر میں نہ جانے کی تمنا کرنا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے بربادی، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی یہ آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ کبھی آپ نے کسی مریض کا کراہنا سنا؟ کسی انتہائی تکلیف دہ حالت میں مبتلا شخص کی آہو پکار، چیخنا، چلانا، تو ان چیخوں کو سن کر انسان کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ سوچئے کہ وہ تو صرف ایک بیمار شخص کی چیخ ہو سکتی، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ اب اس کے لیے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں، اب اس کا یہ حال بدلنے والا نہیں۔ بیمار تو بیمار ہونے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، درد اور تکلیف کی کیفیت ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن کافر کی اب یہ کیفیت کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ قبر میں انتہائی ہیبت ناک ساتھی کا ملنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس متشکل ہو کر، یعنی شکل بنا کر، ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی کریہ اور اس کے کپڑے انتہائی گندے ہوتے ہیں اور اس سے بہت بری بو آتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے، یعنی اب تیرے لیے غم ہی غم ہے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ فوت شدہ آدمی کہتا ہے
تجھے بھی اللہ بری خبر سے بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ انتہائی کبیر چہرہ ہے، جو شر لایا ہے وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں، برے کام ہوں۔ اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت سے بہت ہی پیچھے اور سست تھا، اللہ کی اطاعت سے بہت پیچھے اور سست تھا، اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت جلدی کرنے والا تھا، یعنی غلط کام تیزی سے کرتے تھے اور اچھے کام کرنے میں سستی کرتے تھے۔ اللہ تجھے برا ہی بدلہ دے۔ یہاں تک کوئی سوال ہو، کوئی بات کہنا چاہے؟ جی۔ بیلنس کیسے کریں؟ کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، تو پھر دنیا جب اچھی نہیں لگتی، دنیا میں دل نہیں لگتا، تو بیلنس کیسے رہے؟ آخرت کو فراموش کیے بغیر دنیا میں دل لگائے، یعنی دنیا تو دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کو آسان طریقے سے پورا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو ہمیں ہر کام کو آسان طریقے سے کرنا ہے، اور آسان طریقہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس میں نیت بھی اچھی اور اس کا طریقہ بھی درست ہو۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جس درجے کے ہم دنیا میں دل لگائے ہوئے وہ واقعی لمحہ فکریہ ہے، اسی وجہ سے ہم آخرت کے بارے میں نہ سوچتے ہیں، اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی بھی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، یا ہم اچھا کر کے کسی پہ احسان جتا رہے ہوتے ہیں، یا اچھا کر کے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، یا اچھا کر کے اس کا فوری صلہ دنیا میں چاہتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جب آخرت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں خطبہ دیا تو صحابہ اتنا روئے کہ اپنے چہروں پہ چادریں ڈال لی اور روتے رہے۔ ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں فرق کیوں ہے؟ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ آخرت کی محبت میں جیتے تھے اور دنیا کے کام کرتے تھے۔ تو ان کی دنیا کیسی تھی، ان کی شادیاں کیسی تھی، ان کے مرنے کیسے تھے؟ آج ہمارے یہ سب کچھ فرق کیوں ہے؟ ہم شادی ہو یا مرگ ہو، ہر چیز میں ایک نمائش کا پہلو ہے، ہر چیز میں دکھاوا ہے، ہر چیز کو صرف ظاہریت میں خوبصورت بنانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، حقیقت میں آخرت کو سامنے رکھ کے کاموں کو، چیزوں کو صحیح طور پر انجام نہیں دیتے۔ تو اس میں واقعی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بیلنسڈ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صحابہ کرام کی تھی، تو اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اس سے مراد کافر اعتقادی کافر ہے، اور گناہگار شخص کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آگے آ رہا ہے نا کہ اس کا کبھی عمل اس کے ساتھ قبر میں ہوگا، یعنی جن کے اعمال برے ہوتے ہیں، اور برے اعمال میں سب اللہ کی نافرمانیاں، چوری، شرک، جادو، لواطت، عمل قوم لوط جو ہے، یا زنا، لوگوں پر تہمت الزام لگانا، گالیاں دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں دن رات، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کے سراہنے اور پائنتی کی طرف حفاظت کرنے کے لیے آئیں گی؟ جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی انسان کو ساتھی ملے گا قبر میں، یعنی ہم اپنے اعمال سے جان نہیں چھڑا سکتے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، دنیا میں بھی نحوست کا باعث بنتے ہیں اور قبر میں تو ساتھ اسی شکل میں ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاذہ، میری اس طرح سے نا ہاؤس کے اندر نائٹ ڈیوٹی تھی، اور وارڈ میں ہمارے پاس ایک پیشنٹ تھا، اس کو ایسی بیماری تھی کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی تھی اور بہت کراہتا تھا، مطلب میں ڈاکٹر تھی پر میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے بیڈ پہ جاؤں۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ نائٹ ڈیوٹی میری تھی، اور عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ رات کو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے وہاں پر ہی رہے گا، وہ جائے گا نہیں، آن کال جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو ہم بلا سکتے ہیں۔ وہ شخص کرسچن تھا، اور اس رات کو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ مطلب وہ جو آوازیں نکال رہا تھا نا، میں اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے تھے، صرف ایک ویلیم کا ٹیکا ہوتا ہے وہ اس کو لگا دیتے تھے، وہ تھوڑا سا نیند میں جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نکل آتا تھا۔ لیٹری استاذہ، اس کے جو گھر والے تھے وہ اپنے مطابق اس کے لیے جو بھی دعا کر رہے تھے، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک سرکل سا بنا کر کھڑے ہو گئے، تو سارے یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی آوازیں بند ہو جائیں۔ اس وقت تو یہ لگ رہا تھا نا کہ دنیا میں یہ چیخنا اور کراہنا بند کر دے گا تو بس ہماری تو مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں کافر جائے گا، اس کا کراہنا صرف انسان نہیں سن رہا ہوتا، یعنی میں وہ کمپیریزن کر رہی ہوں کہ وہ اس وقت کا کراہنا نہیں سنا جا رہا تھا، حالانکہ وہ زندہ تھا، ابھی وہ دنیا سے نہیں گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اور حالتیں ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، اللہ کے لیے ہمیں کتنا زیادہ لوگوں تک صحیح میسج پہنچانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ ہم صرف اپنی زندگی کے جھگڑوں اور مسئلوں سے باہر نہیں نکلتے، ہم کتنے خود غرض ہیں کہ صرف اپنی جنت کی فکر ہے اور اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ چلو ہم کچھ اچھے اعمال کر لیں، لیکن دوسروں کی فکر نہیں کرتے۔
ہر ایک کی قبر وہی ہے جہاں وہ ہے، جہاں بھی وہ موت کے بعد ہے، چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہے یا کسی ہوا میں اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں یا ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں، یا قبر سے مراد ہم صرف وہ ایک گڑھا ہی لیتے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن مرنے کے بعد انسان کا وہ برزخ کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس کی لاش جہاں بھی ہو۔ قبر کی زندگی، قبر آخرت کی پہلی منزل۔ سیدنا عثمان کے آزاد کردہ غلام ہانی سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، جتنے بھی سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزیں دکھائی گئی تھی نا، معراج کی رات میں بھی دکھائی گئی اور ویسے بھی خواب میں بھی آپ کو دکھائی جاتی تھی، تو آپ کو جتنے بھی علم الغیب سے متعلق چیزیں دکھائی گئی ان میں قبر کا منظر سب سے ہولناک۔ صحابہ کا قبر سے خوف کھانا اور رونا۔ عثمان کے غلام ہانی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کسی قبر پر رکتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی، تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، پھر آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہ پہلا ٹیسٹ پاس کرنا انتہائی مشکل ہے۔ قبر کے سوالوں کے خوف سے اولاد کو قبر پر کھڑے رہنے کی وصیت۔ ابو شماسہ مہری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن العاص کے پاس حاضر تھے اور وہ موت کی کشمکش میں تھے۔ انہوں نے کہا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ آگ ہو، جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور میں غور کر لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں۔ یعنی انہیں اس خیال سے اتنی وحشت آتی تھی کہ میرا جو امتحان ہوگا قبر میں، جو ٹیسٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا، تو اس وقت کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو جو انہیں دفنانے جانے والے تھے ان کو وہ وصیت کر رہے تھے کہ تم ایٹ لیسٹ اتنی دیر وہاں کھڑے رہنا کہ میرا حساب ہو جائے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی ایک فعل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا اور نہ ہی ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کرنے سے میت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت اپنی قبور میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو کمزور عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت پکی بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی جو خالص توحید پر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پر ہوتا ہے، وہ شخص دنیا میں بھی اللہ کو تھام کر پھر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے پریشرز لے کر اللہ کے راستے سے ہٹ نہیں جاتا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کیونکہ عام طور پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم سب کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کیا عذر پیش کرتے ہیں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، لوگ ہمیں نہیں کرنے دیتے، لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر کوئی دباؤ ڈالے تو پھر کیا کریں۔ تو جب کوئی دباؤ ڈالے تو اس دباؤ کو سہنے کی عادت بھی ڈالے، اس کو ریزسٹ بھی کریں، اور جو صحیح کام ہے اسی کو کریں، کیونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو جس شخص کو اس زندگی میں استقامت نصیب ہوگی، جو شخص اس دنیا میں اپنے صحیح راستے پر قائم رہا، یہ نہیں کہ آپ ایک کورس کر رہے ہیں یا چند لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اس وقت تو آپ سب اچھا کریں، اور جس وقت یہ سب سلسلہ ختم ہو جائے اور دنیا کی دوڑ پھر سامنے آ جائے اور اس میں شامل ہو جائے تو اس وقت پھر آپ دنیا کے پیچھے چل پڑے، تو نہیں، اس وقت بھی کیا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کے جواب دینا ہے، اس لیے حق بات پر قائم رہنا ہے۔ تو جو شخص دنیا میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ ہر ایک کی قبر کا ایک بار بھینچا جانا۔ سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ 7 دن معاذ ہوتے، یعنی ایک دفعہ سب کی قبر سکڑتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، یا ایک نوجوان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا معاملہ اتنا اہم نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ انہوں نے آپ کو اس کی قبر بتائی تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ عز و جل ان کو میری نماز کی وجہ سے ان پر روشن کر دیتا ہے۔ یعنی اندھیرے سے ہم سب کو ڈر لگتا ہے، تو قبر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب جنازہ پڑھا جاتا ہے، بخشش کی دعا ہوتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے میت کو۔ اور اپنے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے، اب تو زندہ ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ قبر میں عقل کا لوٹایا جانا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں اچھی طرح امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا تو عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بالکل آج کی طرح، یعنی آج جیسے دنیا میں ہوش و حواس میں ہو تو اس وقت بھی ہوش و حواس میں ہوگے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے، بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، اس کو تکلیف کی وجہ سے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ ہر چیز سے لا تعلق ہونے لگتا ہے، اس سے کچھ پوچھیں تو وہ جواب نہیں دیتا، یا بعض اوقات انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، سٹھیا جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، لیکن قبر میں پہنچ کر اس کو پھر بالکل درست حالت میں کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا حساب کتاب دے سکے۔